مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تلاوت کر رہا تھا، ایک مصری میرے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کہتا ہے آپ پڑھے، اونچا پڑھے، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، خوش ہوتا ہوں۔ خیر، مغرب کا وقت ہو گیا، جب نماز ختم ہوئی مجھے کہتے ہیں شیخ آپ نے امین بالجہر نہیں کیا، حالانکہ وہ سنت ہے۔ میں نے کہا کہ آمین کہنا سنت ہے، جہر سنت نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جہر قرآن کے خلاف ہے۔ کون سی آیت ہے جس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا بہت ساری آیت ہے۔ کہنے لگا صحابہ تو اتنا اونچا پڑھتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ میں نے کہا سورۃ حجرات سے پہلے یا سورۃ حجرات کے بعد؟ چپ ہو گئے بالکل۔ سورۃ حجرات میں تو یہ کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے مت اٹھاؤ، تو جب سارے صحابہ مل کر کہیں گے آمین تو آواز تو اٹھ گئی سب کی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو حدیث رو رہا ہے یا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ہم عامل بالقرآن والحمدللہ علی ھذا۔ امام ابو حنیفہ نے اس لیے امین بالجہر کو متروک فرمایا، اور جہر غیر مفرط جائز ہے۔ آمین پڑھتے ہیں امام سے ولدالین ہم کہتے ہیں آمین، لیکن غیر مقلد جیسے ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے آمین، آمین بالشر، ان تحبط اعمالکم، نیکیاں تمہاری ختم ہو جائے گی۔ صحابہ اونچا بولے تو نیکیاں ختم، اور یہ کس شریعت سے اونچا بولتے ہوئے؟ یہ شغالین زمانہ، شغال کہیں کا شغال۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ جھکاتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے۔ امتحان برحق ہے، امتحان ضرور ہو۔ کئی اس رمضان کو تفسیر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، 24 کو امتحان ہو۔ وہ لوگ جو لکھنا نہیں جانتے یا ویسے شریک ہوئے ہیں دادی اولا بولے والے، یہ نہ دیں امتحان، یہ معاف ہے۔ ثانیہ وانیہ بعض سالے سے، بلکہ مولوی سہیل صاحب رابعہ سے نیچے کو مقید کر لے تحریر کے ساتھ، ان کا باقاعدہ جائزہ لے۔ ایسے خواہ کاغذ خراب کرتے ہیں، ہم لکھ نہیں سکتے۔ یہ اشکال کرتے کہ جی اسکول اور کالجوں والے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ لکھنا جانتے ہیں نا، ان کو لکھنے کا سلیقہ ہے۔ یہ دورے والے وہ پرچے نہیں لکھ سکتے جو خواتین لکھ رہی ہیں، اب لا کے دکھاتا ہوں آپ کو، دیکھیں وہ شیخ کی پوری تقریر باللفظ لکھتی ہے۔ یہ تو مولوی ہے کہ ہم تو علماء ہم ایسے لکھ دیں گے، ایسے لکھ لیتے ہیں تو اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے۔